میرے بچوں، میرے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ میرے بچوں، اب ایک وقت آ گیا ہے کہ جن مراحل سے عمران خان نے تحریک انصاف کو گزارا ہے اور جمہوریت کا پرچم انہیں نہیں دیا گیا، ان کی پارٹی نے سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے۔ اب یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی، یہ ایسا وقت ہے کہ جب وہ جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، مشکل مراحل سے گزر رہے ہیں، تو میں اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں رکھ سکتا۔ میں ان کی جد و جہد میں جو کچھ حصہ ڈال سکتا ہوں اس کے لیے میں تیار ہوں۔ اگر مجھے تحریک انصاف اجازت دے تو میں اسلام آباد میں بھی آ کے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کو تیار ہوں۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کیونکہ پاکستان میں لمبی یہ جمہوریت کی جنگ ہے، میں اس کے ہر لمحے کا حصہ رہا ہوں۔ تقریباً 64-65 کے بعد تو میں کبھی پیچھے نہیں رہا۔ اب مجھے نہ کوئی عہدوں کی ضرورت ہے، نہ میں کوئی عہدہ لوں گا۔ میں صرف ان کی جو جد و جہد ہے اس کو اپنے آپ کو الگ اس سے نہیں رکھ سکتا۔ تو اس لیے یہ میرا باقاعدہ اعلان سمجھے کہ جتنی میری ایفورٹ ہوگی عملی طور پر وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہوگی، عمران خان کے ساتھ ہوگی۔ کوئی تناؤ نہیں چھوڑ سکتا۔ جمہوریت کے وہ سپاہ سالار بن کے ابھرا ہے، اس کی سپاہ سالاری میں میں سپاہی بن کے بھی لڑنے کو تیار ہوں۔ یہ میرا دل کہتا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کہے گا کہ تم بڑے لیڈر ہو جاوید ہاشمی۔ کیا لیڈر ہو؟ لیڈر وہی ہے جو وقت کی رفتار کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ میں ایک راہرو کی حیثیت سے بھی ساتھ کھڑا ہوں۔ جتنی میرے اندر قوتیں ہیں، طاقت ہے، اگرچہ جانتا ہوں کہ میرے پاس یہ بڑی لمیٹڈ آپشنز ہیں میری صحت کی وجہ سے بھی، لیکن کبھی اس صحت نے مجھے پیچھے نہیں کیا۔ میں نے عمران خان صاحب کو 1914 میں بھی 2014 میں بھی بار بار کہا تھا کہ آپ بہت بڑے لیڈر ہیں، آپ کو خود اپنا اندازہ نہیں ہے جتنے بڑے لیڈر آپ ہیں، آپ ان سے یہ چھوٹی اقتدار کے اندر لو دو کر کے اقتدار نہیں حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں وہ آپ کو جیلوں میں ڈالیں گے، آپ سے سب کچھ چھین دیں گے،
عمران خان نہیں مانا. وہ کہتے تھے وزیر اعظم یا صدر یا جو پارٹی کا کوئی دفعہ برسر اقتدار آنا چاہیے, اور اس ملک میں ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہم آ ہی نہیں سکتے. میں نے ان سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا نہیں آپ ساتھ رہے ہمارے. میں نے کہا میں ساتھ نہیں رہ سکتا, کیونکہ آپ جتنا آپ کو تاریخ نے مقام دیا ہوا ہے, جتنی آپ کے اندر صلاحیتیں, جتنا قوم آپ کو چاہتی ہے, اس کا خود آپ کو اندازہ نہیں ہے, اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. ہاں میں نے سمجھایا کہ باتیں کی تو وہ اختلاف کیا تھا میں نے, لیکن آج وہی بات جو میں کرتا تھا اس سے کہیں بڑھ کے وہ جنگ کا سپاہ سالار ہے اور جنگ لڑ رہا ہے. پاکستان کو ابھی منزل کے پر وہ پہنچا کے دم لے گا. مجھے اسلام آباد جانا پڑے, مجھے پشاور جانا پڑے, مجھے لاہور جانا پڑے, میں گھر بیٹھا نہیں رہوں گا. اور خاص طور پہ اس مشکل وقت میں جو اتنی بڑی تحریک کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کا پورا الیکٹرانک میڈیا مکمل طور پر بکا ہوا ہے یا ڈرا ہوا ہے یا سہما ہوا ہے. وہ آپ کے بہت بڑے بڑے جو اینکرز ہیں, جو بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں, اس ٹی وی کو آپ کھولیں گے اور پریشان ہو جائیں گے کہ ان کا حال کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ یوٹیوب ٹیوبر جو ہے وہ اب ان باتوں کو چھوڑ کے اب سچی باتیں کر رہے ہیں. اسے کچھ کہنا پڑا ہے انہیں, خاص سیٹھی صاحب ہوں, وہ ہے اسی سائڈ کی, لیکن پھر جو ان سے سچی بات نکل جاتی ہے. بہت سارے ایسے طلعت ویسے باتیں کر رہا ہے, لیکن 3-4 دفعہ مان چکا ہے کہ کتنے لوگ وہاں شہید ہوئے. جس ملک کے اندر نوجوان سارے کے سارے نوجوان بوڑھے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں, ایک آدمی نہیں مرا. شرم نہیں آتی ان کو. پریس کانفرنس کرتے ہیں آئی جی اسلام آباد اور کمشنر اسلام آباد اور ایک وہ جو ہے طارق صاحب, عطا اللہ طارق صاحب, وہ بچارا بات کرتا ہے, اس کا منہ آپ نے دیکھے پورے چہرے پر ایک عبارت لکھی ہوتی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں جھوٹا ہوں. اس طرح کی باتیں جو ہے اب چھپے گی نہیں. ہم کب تک انتظار کریں گے؟ ہم تو آخری سانسوں کے لوگ ہیں. ہم تو ابھی بات کرتے کرتے مر بھی سکتے ہیں, زندہ بھی ہیں, اور اگر آخری سانس تک ہم سچی بات کہیں گے تو وہی زندگی ہے. جھوٹ بول کے مرے تو اصل میں وہ موت ہے. وہ موت میں کبھی نہیں مروں گا. ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے, ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے. اسٹیبلشمنٹ کتنے لوگ تھے, ان کو موت نہیں آئی. کتنے ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر, کتنے جنرل لوٹ کے کھا گیا ملک کو, سیاسی طور پر بھی تباہ کر دیا, ملک بینک کرپٹ ہو گیا. تو کس کا انتظار کریں؟ نہیں, سچی بات ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں تحریک انصاف کے ساتھ ہوں, اور آخری دم تک
ان کا ساتھ دوں گا جب تک ان کی جدوجہد کا سفر جاری ہے، اور جب وہ منظر کے قریب منظر پہ پہنچ جائیں گے پھر میں آرام کروں گا، قبر میں آرام کروں یا بستر پہ آرام کروں، پھر میں آرام کروں گا. لیکن جب تک یہ منظر حاصل نہیں ہو جاتی، کامیابی حاصل نہیں ہو جاتی، تو اس کے لیے میں بلا تکان اپنی جدوجہد کروں گا. اور انشاءاللہ یہ جیتی ہوئی جنگ ہے. اس وقت تک ہم عمران کو مشکل میں ڈال کے تماشے دیکھتے رہے. ہم کہیں جی ہمیں بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، ہمیں فالج ہو جاتا ہے، ہمیں فالج ہو جاتا ہے تو اس کے 5 الیکشن تو میں لڑا ہوں اسی فالج کے باوجود. وہ فالج ہے ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے رسد دی ہے، صحت دی ہے، بڑی اعلیٰ صحت دی ہے. مجھے نہ شوگر ہے نہ مجھے بلڈ پریشر ہے ہی نہیں. کبھی میں نے دوائی استعمال بھی نہیں کی. پھر میں کہوں کہ جی میں بیمار ہوں، یہ وہ بہانے ہیں. اپنے آپ اپنے ساتھ میں وہ بہانہ کر کے اپنا سامنا نہیں کر پاؤں گا. اس لیے میرے اندر سخت ہے، طاقت ہے. یہ تمام جو قوت ہے انشاءاللہ یہ عمران خان کے لیے ہے، تحریک انصاف کے لیے ہے.